دوستوں پریز دی لارڈ کا یہ ایپیسوڈ جاری ہے اور آپ نے بڑی خوبصورت باتیں خدا کے خادم آرسن سیموئل سے سنی. یسوع کے نام کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ یسوع نام کتنا بڑا نام ہے, قدرت والا نام ہے. اور اب جو ہے ایک اور خادم میرے ساتھ موجود ہے. ان کا تعلق بھی گریس اسمبلیز سے ہے اور خداوند کی خدمت کر رہے ہیں باہر کالونی میں. خداوند نے اپنے جلال کے لیے استعمال کیا ہے اور کر بھی رہا ہے, اور جیسس کرائسٹ ٹیلی ویژن کے ہوسٹ بھی ہیں اور ہمارے ساتھ مل کر بھی خدمت کر رہے ہیں. میں آپ کی بھرپور تالیوں میں ویلکم کرنا چاہوں گا خدا کے خادم پاسٹر الفریڈ یعقوب کو. پاسٹر ویلکم. تھینک یو سر, بہت شکریہ. تھینک یو بھائی جان. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہمارے دوستوں کے لیے جو جیسی ٹی وی دیکھتے ہیں ان کے لیے ٹائم نکالا. بس اب بھائی آرسن سے بھی یہی بات ہو رہی تھی, آپ سے بھی یہاں سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا. آپ کے مطابق جو ہے یسوع مسیح کی کیا اہمیت ہے اور وہ کیا اس نام کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ببلیکلی؟ تھینک یو پاسٹر جاوید. سب سے پہلے جیسی ٹی وی میں مدعو کرنے کے لیے شکریہ, اور پریز شو کے سیزن 9 میں بھی شامل کرنے کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں. تھینک یو. اور بڑا خوبصورت اور بڑا وزنی جو موضوع ہے خداوند یسوع مسیح کے نام کے تعلق سے آپ نے چنا. سب سے پہلے میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا بات کہ خداوند یسوع مسیح کا جو نام ہے یہ پیکڈ ہے پاور کے ساتھ. بعض جو بائبل کے علماء ہیں, اور ابھی میں ریسنٹلی پڑھ رہا تھا ایلمر الٹاؤن کو, اور وہ اور بہت سے اور مفسرین اور جو بائبل مقدس کے عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ کم از کم نہیں بلکہ 700 سے زیادہ نیمز, نام اور ٹائٹلز جو ہیں وہ کرائسٹ کے ساتھ, مسیح کے ساتھ منسوب ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک بڑی وسعت اس کی ہستی میں اور اس کی حیثیت میں بڑی قدرت پائی جاتی ہے. پریز دی لارڈ. اور جب یہ نام جب وہ ظاہر ہوا ہے, جب خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح زمین پر آیا ہے, ظاہر ہوا ہے انسانی شکل میں, انسانی صورت میں, تو اس کو جو نام دیا گیا ہے جو متی 1:21 اور لوکا 1:31 میں ہم دیکھتے ہیں, جب یوسف کو اور مریم کو کہا گیا تو یہ نام ہیومن مائنڈ کی اوریجن نہیں ہے. واو بیوٹیفل. یہ ایک ہیونلی ڈیسیژن ہے, یہ آسمانی فیصلہ ہے. اور جب ہم اسے یونانی زبان میں دیکھتے ہیں کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا, اوتوس, تو اس میں اگر میں یہ درست پروناؤنس کروں تو اس کا مطلب ہے کہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اور اس کے اندر حقیقی جو معنی ہے وہ یہ ہے, وہی اور صرف وہی ہے جو اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. تو یہ اس کی بہت بڑی سگنیفیکنس ہے. اور اگر آپ اس نام کے بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں تو یہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں جیزس, یہ ہمارے پاس انگریزی میں موجود ہے, اور یشوا یا یہوشوا جو ہے یہ اس کی اوریجنل جو عبرانی جو سینس ہے وہ ہے. اور اگر اس کو آپ اوریجنل سینس میں دیکھیں تو اس میں یا جو ہے وہ یہوہ کو پیش کرتا ہے. یہوہ کا مطلب دا گاڈ آف اسرائیل, وہ خدا جس نے اپنے آپ کو بنی اسرائیل پر ظاہر کیا. اور جو یاشا ہے, یا اس کا مطلب ہے خدا چھڑاتا ہے, بچاتا ہے, نجات دیتا ہے. اور یاشوا جو ہے اس میں بھی یہی سینس پائی جاتی ہے, معنی پائے جاتے ہیں. ہاں جی. اور ایک جو ینگز اینالیٹکس کانکارڈنس آف دا بائبل ہے وہ اس کے معنی کو بڑا خوبصورت طریقے سے پیش کرتی ہے, اور وہ یہ کہتی ہے کہ اس نام کے اندر پیسو جو انگریزی کا لفظ ہے, یعنی کہ مجہول کیفیت نہیں ہے, یعنی کہ غیر متحرک کیفیت ہی نہیں ہے. اس نام کے اندر اس کی یہی سگنیفیکنس ہے, اس اہمیت اس کی یہ ہے, اس نام کے اندر ایک سرگرم, ایک مستعد, ایکٹیو اور ایک متحرک کیفیت پائی جاتی ہے. اور اسی لیے جو کوئی یسوع کا نام لے گا, بائبل مقدس میں ہم یہ دیکھتے ہیں جتنے مسیح کے پاس آئے انہوں نے اس کے نام کا اقرار کیا. جو کوئی اس کا نام لیتا ہے وہ فوری طور پر اس کو نجات دینے کی, چھڑانے کی, ابدی غلامی, ابدی گناہ,
ابدی سزا سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. یہ اس نام کی سگنیفیکنس اہمیت ہے. بہت خوبصورت. یعنی یشوع جو ہے اس کا مطلب ہی نجات دینے والا ہے. اور صرف وہی نجات دینے والا. وہی نجات دے گا. اور میرا خیال ہے کہ ابلیس کو یہ معلوم تھا کہ جو شخص بھی یسوع نام لے گا وہ اس چیز کا اقرار کرے گا کہ یہ نجات دینے والا ہے. بالکل. اس لیے بہت جگہ پر یسوع کو اس کا نام تبدیل کر دیا گیا. ایک بہت بڑا مذہب ہے آپ کو پتا, اس میں نام یسوع کا تبدیل ہے, اس کی ذات تبدیل کر دی گئی, اس کا سب کچھ تبدیل کر دیا گیا تاکہ وہ یشوع جو نجات دینے والا نام, کیونکہ وہ نام کے اندر وہ قدرت پائی جاتی ہے. جی ہاں, وہ نام جو ہے لوگ نہ لیں. جی. جیسے بہت سارے غیر مسیحی ہیں وہ میری کرسمس نہیں کہتے, تو یسوع نام کو بھی وہ نہ لیں. اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جو ہچکچاتے ہیں یسوع نام. لیکن مجھے ذاتی تجربہ ہے, میرے پاس کوئی اگر غیر مسیحی آتا ہے تو میں کہتا ہوں جی میں یسوع نام سے آپ کے لیے دعا کروں گا, آر یو ایگری ود دیٹ؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ یسوع نام سے دعا, تو میں پیچھے ان کے دہراتا ہوں ان کو کہ آپ دہرائیں میرے پیچھے. بالکل. تو دیٹ مینس کہ جب یسوع نام کو جو اس کی فونکس ہے جب ایئر کے اندر آتے ہیں, واو کیا بات ہے, تو وہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل. اتنا بڑا نام, اس کے ساؤنڈ کے اندر پاور. جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. تو میں سوچتا ہوں کہ یہ ایک لوگ اس کو شاید بہت چھوٹا سا لیں یا عام مسیحی اس کو نہ سمجھ سکیں پراپرلی, لیکن آج ہمارا پروگرام بھی اسی سلسلے میں ہے کہ لوگ اس کی اہمیت کو جان لیں. بالکل. اور اس کے اندر جو پاور ہے جو خدا نے دی ہے. پاسٹر آسی نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی, مجھے بڑی پسند آئی, کہ یہ وہ نام ہے جو خدا نے اس مولود مقدس کو دیا ہے. دیٹ مینس ہی ہیز اے پلان اینڈ ہی گیو دا نیم فار دیٹ چائلڈ, کہ وہ جو ہے یسوع کہلائے گا. یسوع اس کا نام رکھنا, اس کے پیچھے بہت بڑی جو ہے وہ لاجک موجود ہے, ریزن موجود ہے. خدا کے پاس ہر چیز کا ایک ریزن ہے. ہی از ناٹ وداؤٹ ریزن, وہ کچھ بھی وداؤٹ ریزن نہیں کرتا. یسوع نام جو ہے اس میں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح بڑے بڑے پریچرز ہیں, ٹیچرز ہیں, ہیلنگ منسٹریز ہیں, سب یسوع نام سے کام کرتے ہیں. میں نے کسی ایماندار کو جو ہے کوئی اور نام لے کر معجزہ کرتے نہیں دیکھا. شاید آپ کی زندگی میں کبھی بھی نہیں آئے. اتنے بڑے خادم گزرے ہیں یا آ رہے ہیں, نئے خادمین ہیں, ایونجیلکل موومنٹس ہیں, ریوائول میٹنگز ہیں, بہت کچھ ہے, لیکن یسوع نام کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ دیکھیں یہ وہ نام ہے جس کے آگے جو ہے دشمن کی ابلیسی قوتیں جو ہے وہ تھر تھراتی ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس نام سے منسوب جو کلیسیا ہے وہ عالم روا کے دروازے جو ہیں اس پہ غالب نہیں آ سکتے. اس لیے کلام کہتا ہے اس نے صلیب پر ابلیسی قوتیں, وہ اس نام کو رکھنے والی ہستی جب صلیب پر چڑھی اس نے ابلیسی قوتوں کا برملا تماشا بنایا. اس نام کو رکھنے والی ہستی جب اس عبادت خانے میں موجود ہے تو ناپاک جو روح ہے, بری روح ہے, وہ چلا اٹھتی ہے تو خدا کا مسیح ہے. اس نام میں بڑی قدرت ہے. اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہسٹری اس بات سے پورا, اور جتنے ہمارے آڈینس ہیں ہم ان کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس لیے, جیسے بھی بھائی جاوید کہہ رہے ہیں کہ میں یسوع کے نام میں, ہم سب کلیسیا ہم یسوع کے نام میں دعا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کیا آپ کے لیے ہم دعا کریں یسوع کے نام میں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کلام مقدس کی تاریخ, ہسٹری, صفات اور انسانی تاریخ جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب یسوع کا نام لیا جاتا ہے زندگی میں کام, کیونکہ لکھا ہے جب تو اس کا نام یسوع رکھنا وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. تو اصل جو ترجمہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہی اور صرف وہی, اور اس نام کے اندر ایک مستعد کیفیت ہے فوری طور پہ. اور جتنے عزیز ہمارے اس وقت آڈینس کو دیکھ رہے ہیں, ہم آج کی اس موضوع کی وساطت سے اور اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم ان کو یہ پیغام دیں گے, آپ جس بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں, کوئی بھی فلسفہ زندگی کا آپ اس کے حامل ہیں, اگر آپ پریشان ہیں, دشمن کے ہاتھوں میں ستائے جا رہے ہیں, بیمار ہیں, آپ کو ابدی تسلی کی ضرورت ہے, ابدی نجات چاہتے ہیں, اگر آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میری ابدیت کہاں ہوگی, میری آخرت کہاں ہوگی, تو یسوع کا نام جو ہے اسے محض قبول کرنے سے فوری طور پہ وہ آپ کی زندگی میں نجات کا, قدرت کا, شفا کا, معجزے کا کام کر سکتا ہے. اس کے نام کے اندر
फौरी काम करने की मुस्तैद कुव्वत पाई जाती है। आमीन आमीन। वैसे बड़ी खूबसूरत बातें हो रही हैं, क्योंकि मुझे इस चीज़ का ज़ाती तजुर्बा है कि यीशु नाम क्या कर सकता है, Praise the Lord. और Amen. यीशु नाम में क्या क्या हम कर सकते हैं। यीशु ने खुद कहा, मेरे नाम से मेरे बाप से जो मांगोगे जो तुम्हें कुछ देंगे। मांगो, जी, यीशु ने कहा कि मेरे नाम से तुम बुद्रुहों को निकालोगे, वाओ, बड़े बड़े क्या काम बात करोगे, है। Amen. मोजज़े करोगे उसका नाम से। मतलब कि मैं अपने नाम से नहीं कर सकता, पतरस अपने नाम से नहीं कर सकता था, ना पौलुस कर सकता था, ना कोई और शागिर्द, ना कोई 120 की जमात में से कोई शख्स, जिन्हें सबको पाक रूह मिला था। बिल्कुल। मैं यहाँ पे ये भी नहीं कह रहा, और मेरा ख्याल है कि हमारे दोस्तों को भी ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए, यहाँ पे एक गलत तासुर ना लीजिएगा कि सिर्फ यीशु नाम से मुराद ओनली जीसस मिनिस्ट्रीज है। नहीं जी, बिल्कुल। हम बिल्कुल भी उसके जो हक में नहीं है, क्योंकि हम तसलीस को मानने वाले हैं। खुदावंद हमारा ट्रायून गॉड है, और यीशु मसीह जो है वो ट्रिनिटी के अंदर एक अकदूम है, और ये तीनों मिलकर खुदा की ज़ात बनते हैं, और हम इस चीज़ को जानते हैं। लेकिन यीशु नाम को ये फ़ौक़ियत हासिल है। जी, यहूदी जो है, देखिए अदोनाय जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। या वही बोलते नहीं है, वो कहते हैं कि ये बोला ही नहीं जा सकता बोला ही, नाम। पाक। पाक इतना है। लेकिन यीशु नाम के अंदर इन दोनों नामों का मजमूआ मौजूद है। बिल्कुल मौजूद। पाकीज़गी भी मौजूद है, और उसके अंदर कुदरत भी मौजूद है। और जब हम यीशु नाम को लेते हैं तो हम यावे भी कह रहे होते हैं, और एलोनाय भी कह रहे होते हैं। एग्जैक्टली। यावे जब हम यशुआ कह रहे हैं तो उसमें द लॉर्ड एडोनाई मौजूद है। मौजूद होता है। तो ये एक बड़ी खूबसूरत बात है, और मसीहों के लिए इससे बड़ा तुरा इम्तियाज नहीं है। बड़ी बात है। मतलब कि ये हमारे लिए एक गोल्ड मेडल से भी खूबसूरत है, क्या बात है। मोतियों से भी ज़्यादा खूबसूरत, जी, हर चीज़ से ज़्यादा, जो भी फिजिकल रैलम में चीज़ें मौजूद है, और आसमान पर भी जो भी मखलूक़ात हैं, वो उन सब से ऊपर यीशु नाम है। थोड़ा सा भाई साहब बताइएगा कि यीशु नाम के वसीला से इब्लीस तो कामता ही है। हाँ जी, बहुत सारे लोग आज परेशान हैं, आज के दौर के अंदर बहुत सारे मसीही, उनके अंदर बड़ी डिमोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके साथ बड़े अजीब से होते हैं। मैंने एक बहन को देखा कि वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग फेथ चर्च से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन उनकी ज़िंदगी के अंदर उस तरह, वो तालीम को भी जानती हैं, वो निजात याफ्ता भी हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी के अंदर जो है डिमोनिक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, डिमोनिक अनॉइंटिंग बहुत ज़्यादा, और वो कभी मेरे पास आती दुआ करने के लिए, कभी किसी खादम के पास, इवन शी इज़ बिलीवर। तो क्या इस तरह की सिचुएशन के अंदर ईमानदार जो है यीशु नाम को इस्तेमाल करके उस डिमोनिक अनॉइंटिंग से आज़ादी नहीं हासिल कर सकता? बिल्कुल। जो आज़ादी है, रहाई है, ये नाम कलाम मुकद्दस में हमें गारंटी देता है, इस बात की यकीन दहानी कराता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि अगर वो कोई भी शख्स जो इस तरह की कैफियत से दो चार है और वो उससे निकल नहीं पा रहा, रहाई नहीं हासिल कर पा रहा, तो इसका जो मैं समझता हूँ कि वो उस नाम से वाकिफ़ है, या सतही तौर पर या इल्मी तौर पर उसे उस नाम के बारे में इल्म है, लेकिन उस नाम के बारे में इल्म तो शयातीन को भी है। शयातीन भी ईमान रखते हैं, थरथराते और कांपते हैं। लेकिन जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले आपके सामने जिक्र किया कि जब खुदावंद यीशु मसीह उस इबादत खाने में मौजूद थे और वहां पर एक शख्स था जिसमें नापाक देव की रूह थी, और जब तक मसीह खुदा का बेटा, ममसू खुदा का, वहां पर नहीं आया, वो शायद पता नहीं कितने हफ्तों, महीनों, सालों से वहां पर बैठा हुआ था। लेकिन द मोमेंट क्राइस्ट वॉज देयर, खुदावंद यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा उस नाम की कुवत के साथ, उस नाम के साथ वहां पर मौजूद था, तो वो उसको पहचान गया। वो जो बुरी रूह थी या देव था वो पहचान गया, या देव था वो पहचान गया, और वो मैनिफेस्ट हो गया। जो लोग खुदावन का नाम लेते हुए, खुदावन का नाम अपनाए हुए भी दुश्मन की कैफियत या तसल्लुत के नीचे मौजूद हैं, वो शायद उस नाम के बारे में जानते हैं, वो बाइबल के बारे में जानते हैं, वो खुदा के बारे में जानते हैं, खुदा के बेटे यीशु के बारे में जानते हैं, लेकिन उनको यीशु मसीह का जाती तजर्बा नहीं। हालेलुया, बेशक। ये जो पर्सनल एनकाउंटर है
اس میں چینج کی پاور ہے. آپ پال جیسے ساؤل کو دیکھتے ہیں, آپ خداوند یسوع مسیح کے پاس آنے والے بدرو گرفتہ لوگوں کو دیکھتے ہیں, زنجیروں سے جکڑا شخص جو ہے, جس نے تہلکہ مچایا ہوا ہے, لیکن جس وقت خدا کا بیٹا یسوع اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اس لیے جن زندگیوں کے اندر ڈیمونک ایشوز ہیں, بدی کی قوتوں کے مسائل ہیں, سب سے پہلے وہ خداوند ان کو سکھایا جائے, ان کے چرچز ان کو سکھائیں, اور وہ خود بھی خداوند یسوع مسیح کو جاننے کی کوشش کریں. یہ ہو نہیں سکتا جس نے عالم ارواح پر غلبہ حاصل کیا ہے, آسمان اور زمین کا کل اختیار جس کے پاس ہے. یہ ہو نہیں سکتا. جو زندگی اس کو قبول کرے گی, اس کو جانے گی, وہ ڈیلیور نہ ہو. اور ہسٹری میں اس کی مثالیں موجود ہیں. ایمین ایمین ایمین. اور ایسے ہی ہے, یسوع نام پر ہم فخر ہی نہیں صرف کرتے, اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ایک نام ہے. یسوع نام پر ہم فخر اس لیے کرتے ہیں کہ وہ نام لینے والے شرمندہ نہیں ہوتے لوگ. یسوع نام لینے والے شرمندہ نہیں ہوتے. خدا کے خادموں کی زندگیوں میں دیکھیں یسوع نام. مجھے ایک بنی ہند کا واقعہ یاد آ گیا. بنی ہند کو کسی شخص نے آگے کہا کہ اگر تو یسوع مسیح پہ ایمان رکھتا ہے تو مجھے پریکٹیکلی بتا کہ یسوع مسیح پہ کیسے تو یسوع کے نام کو استعمال کرتا ہے. وہ ایک مفلوج کو لے آیا کہ اگر میں دیکھتا ہوں کہ تیرے خدا میں قدرت, تو بنی ہند نے صرف کہا کہ یسوع مسیح کے نام سے کھڑا ہو جائے, تو وہ کھڑا ہو گیا. واو, دیر از نو سچ. خداوند کی ستائش. ہاں جی, کوئی بڑی بات نہیں. کوئی یسوع نام اگر سمجھ آ جائے نا کسی کو کہ اس کے اندر کیا ہے, تو پھر اس کا یوز بھی بڑا اچھا ہو سکتا ہے. جی, میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یسوع کا نام لیتے ہیں لیکن ان سے واقف نہیں ہیں, اس کی قدرت سے واقف نہیں ہیں, اس نام کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں. یہ تو وہ نام ہے جو ابلیس کو سب سے زیادہ ناپسند ہے, اس لیے اس کو مٹانے کے لیے بڑا کام بڑی کیا گیا, کوشش کی گئی. بڑا کام کیا. لیکن خدا کے کلام میں ہمیں ملتا ہے کہ ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا, ہر شخص اس کا اقرار کرے, ہر زبان اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خداوند ہے. تو یہ تو ایک جو ہے وہ ببلیکلی یہ ایک ڈیسٹنی سمجھ لیں پوری دنیا کی کہ ہر شخص نے اس کے آگے جھکنا ہے اور اقرار کرنا ہے. بھائی جاوید, میں اسی بات کو آگے ایکسٹینڈ کرتے ہوئے آپ کی بات کو, یہ بات ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں اور کلام اعلان کر رہا ہے, اور ہم اس اعلان کو دہرا رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جو بھی نیشنز, لوگ یسوع کے نام کا قوتیں, چاہے زمینی ہیں چاہے آسمانی ہیں, اگر وہ یسوع کے نام کا انکار کر رہی ہیں, اس کو سنب کرنے کی یا اس کو ہائیڈ کرنے کی یا اس کو کرش کرنے کی یا اس کو چھپانے کی یا مٹانے کی کوشش کر رہی ہیں, خدا کا کلام کہتا ہے ہر ایک گھٹنا اس کے نام کے آگے جھکے گا, خاص آسمانیوں کا ہو خاص زمینیوں کا ہو, بے شک بے شک, اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خداوند ہے. سو ابھی یسوع کو, اس نام کو اپنائیں, اسے قبول کریں, اور آپ ابھی رائٹ ناؤ اپنی زندگی میں اس الہی تبدیلی کا تجربہ کر سکتے ہیں. اگر آپ اس تجربے سے محروم ہیں تو ابھی اس نام کو قبول کیجئے, اس کو ریسیو کریں اور اس کو انوائٹ کریں, اسے انوائٹ کریں کہ وہ اپنی قدرت آپ کے اوپر ظاہر کرے, اور آپ دیکھیں گے کہ خدا آپ کے لیے کیسی برکات رکھتا ہے. ایمین ایمین ایمین. دوستو, آپ نے دیکھا کہ یسوع نام جو ہے وہ سب ناموں سے اعلیٰ ہے, اور جیسے پہلے بھی میں نے کہا بہت سارے غیر مسیحی, غیر ایماندار لوگ بھی جب اس نام کو لیتے ہیں تو ان کے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. آمین. کیونکہ اس نام کے اندر قدرت ہے, اس نام کے اندر نجات ہے, اس نام کے اندر رہائی ہے, اور رہائی دینے والا ہمارا خداوند ہے. لیکن جب اس کا نام لیا جاتا ہے تو لوگ قوت پاتے ہیں, لوگ رہائی پاتے ہیں, اور ابلیس, بالخصوص ابلیس اور اس کی قوتیں, پاورز اینڈ پرنسپیلٹیز شرمندہ ہوتی ہیں. اس لیے اس نام کو تھامے رکھیں. یسوع نام سب ناموں سے اعلیٰ اور افضل ہے. اپنا خیال رکھیں. اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی نئے پرستاروں کے ساتھ, نئے خادمین کے ساتھ. جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن کو ضرور دیکھتے رہیں اور ہمیں اپنی آرا سے آگاہ کرتے رہیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو, آپ کا نام. پریز دی لارڈ.